السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ الفیل کی تفسیر لی تھی کہ جس میں ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ نے معجزہ دکھایا تھا اس کا بیان ہوا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابرہ اور اس کے لشکر فوج کو تباہ و برباد کیا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہلاکت کرتا ہے۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ سورۃ الہمزہ ہے ہمارے سامنے، اس کی تفسیر لیتے ہیں، اور یہ بڑی سبق آموز صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ جو تانا زنی کرنے والا ہے، لمازہ عیب نکالنے والا ہے، الذی جو کہ جمع کرتا ہے، جس نے جمع کیا، مالاً مال یا بہت سا مال، وعددہ اور اسے گن گن کے رکھا، یحسب سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن لام تاکید کے لیے اور آخر میں جس پر نون پر شد ہے تاکید کے لیے، یقیناً ضرور، ینبذ کے معنی ہوتا ہے پھینکا جانا، پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ ماتا وما ادراک، اور تم کیا جانو، ما الحطمہ کہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی جو کہ تطلع جا پہنچتی ہے، علی الافئدہ، افئدہ جمع فؤاد کی، اور فؤاد کے معنی دل، کہ جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، فی عمد ممددہ، فی عمد، عمد جمع عمود کی، ممددہ لمبے ستونوں میں وہ آگ ان پر بند کی ہوگی۔ یہ ہے سورۃ الہمزہ، جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ نے اس کے معنی سن کر تھوڑا سا اندازہ کیا ہوگا کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الماعون پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت پر ایمان نہ لانے والے، ان کا حال بیان کیا تھا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے انسان کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے حوالے سے بھی اور بندوں کے حوالے سے بھی، کیا ظلم زیادتیاں اور طرح طرح کے جرائم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی انسان کو برباد کرنے والی، خراب کرنے والی چیز مال ہے۔ مال جو ہے، اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو بے جا استعمال کرتا ہے، اور بلکہ اس نعمت کا
شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے تو یہی مال اکثر و بیشتر لوگوں کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں مال سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات کوئی اگر آگے، ویسے تو صحابہ کرام کے مطالبے ہمیشہ آخرت کے ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی دنیا کا مطالبہ کر بھی دیتا، اس چیز کے لیے دعا کروانے کے لیے آپ سے کہہ بھی دیتا، تو آپ یہی کہتے کہ مال کی ہوس نہ کرو، اس کی لالچ نہ رکھو، اور اس کے نقصانات بیان کرتے۔ تو چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال کا انجام کیا ہے، مال کی ہوس رکھنے والے کس طرح ان کے اخلاق و کردار بگڑتے ہیں، اور کس طرح اللہ کے ساتھ ان کا تعلق برباد ہوتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔